ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج سینٹ کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پر بحث ہونی تھی، لیکن وہ نہیں ہو سکی۔ اپوزیشن نے بحث کرنے سے انکار کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ظفر الحق کو جب چیئرمین سینٹ نے موقع دیا کہ آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں جنہوں نے تحریک یہ قرارداد موو کرنی ہے وہ موو کریں اور اس پر بحث کریں، تو راجہ ظفر الحق نے کہا کہ آپ ہماری قرارداد کو رول 218 کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس رول کے تحت ہماری قرارداد کو آپ ڈیل کریں، تو لہٰذا یہ اجلاس ملتوی کریں۔ جو صدر مملکت نے 1 اگست کو اجلاس سینٹ کا بلایا ہے، اس میں ہماری جو قرارداد ہے آپ کے خلاف، یعنی تحریک عدم اعتماد جو ہے کہ قرارداد چیئرمین سینٹ کے خلاف، اس میں پیش کی جائے، اس میں ووٹنگ کرائی جائے۔ رضا کھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ڈسکس کریں گے۔ کھٹی صاحب، اجلاس میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اپوزیشن نے، ہمیں توقع تھی کوئی بڑا ہنگامہ ہوگا، احتجاج ہوگا شاید، لیکن انہوں نے تو بحث سے ہی انکار کر دیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ جب بحث نہیں کریں گے تو کارروائی ایک نکاتی ایجنڈا تھا، کس پہ چیئرمین چلاتے؟ تو لگ ایسا رہا تھا کہ شاید چیئرمین سینٹ کو، حکومت کو کنوے کر دیا گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے کہ ہم بحث نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ حکومت نے بھی ویلکم کیا ان کو۔ بہت شکریہ۔ آج میرا خیال جو سینٹ کی جو مختصر کارروائی تھی اور ایک رولنگ تھی، اس میں 2 چیزیں انتہائی اہم ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ دونوں کی جو جیت ہوئی ہے، وہ جیت اس سینس میں ہوئی ہے کہ اپوزیشن نے جو ریکوزیشن جمع کروائی تھی اور اس میں جو انہوں نے تحریک موو کی تھی، اس پہ تحریک عدم اعتماد کا ایشو تھا، جس پر حکومت یا سیکریٹریٹ، سینٹ کا سیکریٹریٹ اس کی اپنی ایک تشریح کر رہا تھا، لیکن اپوزیشن کی تشریح دوسری تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ سینٹ چیئرمین نے جب ریکوزیشن پہ اجلاس طلب کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد جو صدارتی جو فرمان تھا وہ بھی جاری ہوا اور سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا، اور وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہی طلب کیا گیا۔ تو اب آج کے جو اجلاس تھا ریکوزیشن، تو اس پہ تو اس کا نہ احتجاج کا کوئی تک بنتی تھی، نہ کوئی اس پہ بحث کی بات بنتی تھی۔ آج کی وہ جو رولنگ جو چیئرمین سینٹ نے پیش کی ہے، پاس کی آج، اس میں وہ اس کا آنے والے دنوں میں بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ وہ اس سلسلے میں کہ جو حکومت یا سینٹ سیکریٹریٹ جو اپنی بات کرتا رہا تشریح تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، وہی رولنگ میں دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو کہیں کہ دہرائی ہے نا۔ انہوں نے اس بات کا کہا ہے کہ 7 دن کے اندر نوٹس جاری کیے جائیں گے، وہ بھی سینٹ سیکریٹریٹ نے کیے، لیکن ایشو یہ ہوا کہ ان کی جو عہدہ ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے اس رولنگ کے اندر اپنی، آپ سمجھیں کہ وہ ایک الوداعی خط بھی، جس طرح کہیں کہ وہ بھی اس میں شامل کر دیا کہ میں کسی ایک صوبے کا نمائندہ نہیں، میں تمام جو اکائیوں کی علامت ہے وفاق کے ہاؤس آف جو اور میں اس میں 5 سال مزید میں مجھے رہنا بھی ہے، تو وہ ساری انہوں نے باتیں اس میں کی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ شاید ان کی وہ آخری رولنگ تھی، اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ وہ اب جب یہ اجلاس ہوگا اور ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی، ظاہر ہے اس رولنگ میں ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے، بہت بڑا جملہ بیچ میں ہے، درمیان میں، آپ نے پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی ہے۔ رولنگ میں انہوں نے یہ کہا ہے سینٹ سیکریٹریٹ کو، یعنی یہ لکھا ہے کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد سیشن کے دوران پیش تو کی جا سکتی ہے، لیکن سیشن نہ ہو تو پیش نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت کا یہی موقف تھا۔ میں وہ تھوڑا میں وضاحت بھی کر دوں۔ حکومت کا کہنا یہ تھا کہ جو رولز ہیں اس کے مطابق جب دستوری اجلاس جاری ہو اس میں تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اپوزیشن کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے، آپ کبھی پیش کر سکتے ہیں، اور اس کو جب وہ پیش کر دیں، ریکوزیشن ہو، تو آپ اس کو اجلاس بلا کے اس میں پیش انہوں نے جو ریفرنس دیے ہیں ماضی کے چیئرمنوں کے رولنگز کے، 2016 رضا ربانی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری رولنگ جو کاروائی روٹین کی ہوتی ہے، معمول کی جو کاروائی ہوتی ہے اجلاس کی، اس کے حوالے سے ہے، یہ تو معمول کی کاروائی ہے نہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے اس کو لنک کرنا غلط ہے، یہ رضا ربانی نے کہا ہے۔ آج آپ کی بات ہوئی، میری بات ہوئی نا، انہوں نے کہا کہ میری رولنگ جو ہے وہ ہے روٹین کی جو کاروائی چل رہی ہوتی ہے اس سے متعلق، یہ تحریک عدم اعتماد سے متعلق اس کو لنک کرنا تحریک عدم اعتماد کے ساتھ نہیں لنک کیا جا سکتا، وہ غلط کر رہے ہیں۔
یہ رضا نہیں نے اس کہا کا مقصد یہ ہے کہ پھر تو سینٹ چیئرمین نے غلط بیان کی اپنے رولنگ میں. کہ یہ رضا ربانی نے ان کو تو مسترد ہاں کر تو دیا ہے نہیں مسترد تو کر دیا, لیکن میرا خیال ہے کہ کہ غلط حوالہ دیا ہے. سینٹ چیئرمین نے شاید, کیونکہ رولنگ جب اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تبھی تقسیم ہوتی ہے, اب تو وہ موقع ان کو ملا نہیں بات کرتے, تو میرا خیال ہے کہ شاید آنے والے اجلاس میں رضا ربانی صاحب اس پر بات کریں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج ان کو اس پر اسٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے تھی تاکہ رضا ربانی صاحب کو, انہوں نے تاکہ جاری کی ہے, میڈیا کلپ ہمارے پاس موجود ہے ان کا, میڈیا ٹاک کی ہے انہوں نے. اچھا ہاں نا, نہیں میں نے کی ہے میرے پاس ہے. تو یہ پھر تو ٹھیک ہے نا, میں اس کا مگر تو پھر تو چیئرمین سینٹ نے غلط بیانی کی ہے. لیکن ایشو یہ کہ باقی جو بات ہے نا دوران اجلاس تحریک عدم اعتماد پیش آپ کرنے نے میرے سے خبر مس کرائی ہے نا, میں نے بھی اسی طرح خبر مس کرائی ہے. وہ تو میں اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آج دو چیزیں تو ہوئیں. ایک تو چلیں انہوں نے غلط بیانی کی ہاؤس کے ساتھ, لیکن دوسرا انہوں نے یہ بات بھی کر دی کہ دوران اجلاس ہی پیش کی جا سکتی ہے, تحریک عدم اعتماد اجلاس کی غیر موجودگی میں نہیں کی جا سکتی. تو یہ ایک اور روایت بن گئی, کلیئر ہو گئی نا. تو آج کامیابی حکومت کی ہے اپوزیشن کی ہے؟ دونوں کی ہے. اچھا ہاں, کیونکہ صدر نے اجلاس طلب کر لیا تو اب ان کا احتجاج کا جواز بنتا ہی نہیں تھا, حالانکہ اس اجلاس کا ہی جواز آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کو لگ رہا ہے کہ میں اب ہٹ چکا ہوں تقریباً؟ وہ رولنگ میں ہی لگ رہا تھا نا. اچھا, انہوں نے کہا کہ میں نے کوشش کی, میں نے اس ہاؤس کی تکریم بحال کرنے کی کوشش کی. کیونکہ اپوزیشن کی جو آج بھی اجلاس ہوا ہے, کل بھی ہوا تھا, جو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, آج بھی 63 ارکان آئے تھے. حکومت نے جو گزشتہ روز اجلاس کیا تھا اتحادیوں سمیت سینیٹرز کا, وہ 19 سینیٹرز تھے. نہیں, ان کے پاس اکثریت نہیں ہے نا, اپوزیشن کے پاس ہے ہی نہیں نا اکثریت. اکثریت تو ہے ہی ان کے پاس, سوری حکومت کے پاس نہیں ہے اپوزیشن کے پاس. فائنلی بات وہی آپ والی ہاں, وہی ہے کہ صادق سنجرانی تو گئے ہو. بالکل, کیونکہ اگر اپوزیشن کا مینڈیٹ مانا جاتا ہے تو, ہاں, مگر کہ اس میں کوئی وہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی سیاسی انجینئرنگ نہیں کی گئی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ 20 لوگوں کو کہاں توڑ سکیں گے, یہ بڑا ایشو. آپ کو یہ کیوں لگ رہا تھا کہ احتجاج نہیں ہونا تھا؟ ہم نے تو یہ سمجھا تھا, جو ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اپوزیشن اس پہ احتجاج کرے گی کہ چیئرمین سینٹ صدارت کیوں کر رہے ہیں, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی ہے, اس پہ قرارداد پہ بحث ہونی ہے تو صدارت نہ کریں. ہم نے یہ نہیں, اس کا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے نا, وہ یہ ہے کہ چیئرمین کے خلاف بھی تحریک آئی ہوئی ہے اور ڈپٹی چیئرمین کے خلاف. اب پینل آف دا چیئر پرسن اناؤنسمنٹ نہیں ہے تو کون کرے گا؟ وہ تو اناؤنس کر دیا تھا. نہیں, وہ تو چیئرمین نے کیا نا, لیکن چیئرمین بیٹھے تو صحیح نا, چیئر پر بیٹھے صدارت. چلیں, آذان کا وقت ہو گیا ہے, تو میرا خیال پروگرام تو کافی ہماری بات تو ہو گئی. وائنڈ اپ کرتے ہیں, پھر بات کریں گے اس پہ ڈیٹیل سے, کیونکہ یکم کو آنی ہے تحریک عدم اعتماد کی قرارداد. ویورز, کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی, آذان کا وقت ہو گیا ہے. تو آج اجلاس نہیں ہو سکا تھا, کارروائی نہیں ہو سکی تھی. اپوزیشن اور حکومت کے دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ہوا کہ 1 اگست کو جو صدر مملکت نے اجلاس بلایا ہے اس میں یہ قرارداد دوبارہ پیش کی جائے گی اور اس پر ووٹنگ کرائی جائے گی. آج جو رضا ربانی کے ساتھ ہماری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ پروسیس یہ ہوگا, انہوں نے یہ بتایا کہ 1 اگست کو 26 ارکان جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کا نوٹس دیا ہوا ہے, قرارداد جمع کرائی ہے, جنہوں نے دستخط کیے ہیں, وہ 26 ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ موو کریں گے کہ ہم 26 ارکان کھڑے ہیں. اس کے بعد پھر جب اس پر بحث کے لیے چیئرمین سینٹ جو بھی پریزائڈ کر رہے ہوں گے, پریزائڈنگ آفیسر, وہ اپوزیشن ارکان سے پوچھیں گے کہ اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. اپوزیشن اگر چاہے تو بحث کر سکتی ہے, نہ چاہے تو بحث نہیں کر سکتی, اور ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے اس پر ووٹنگ کرائی جائے.